یہ تھا وہاں جانور کا ذبح کرنا. خود جانوروں کے متعلق کہہ دیا کہ انہیں بھی کہیں نہ سمجھ لینا کہ یہ کچھ مقدس ہو گیا ہے. لکون فیہا منافع الی اجل مسمى. ایک مدت تک وقت تک جب تک اس کو ذبح نہیں کیا جاتا اس میں اور فائدے تمہارے لیے ہیں. سواری کرو, بوجھ لا دو, یہ سب کچھ کرو بابا, یہ عام جانور ہیں. اور پھر اگلی بات, یہ جو ہمارے ہاں ہر کوچے اور ہر گلی میں, ہر شہر میں, ہر گھر میں ہونے لگ گیا. کتنے آنے والے رکھنوں کو قرآن شروع سے ہی بند کرتا ہے برادران عزیز. کہا ثم نحلھا الی البیت العتیق. یہ وہاں پہنچانے کے لیے ہے. کعبے میں جو تمہارا اجتماع ہو رہا ہے ان کا مقام وہ ہے, ان کے ذبح ہونے کی جگہ وہ ہے. وہاں جا کر پھر ان کو ذبح کرو اور اس کام میں لے آؤ. یہ تھا برادران عزیز حج. یہ ہے اس حج کے اندر ذبح ہونے والے جانوروں کی حیثیت. اب بعض بخیش کرنے کا بات کہاں سے چلی تھی, ہم نے اسے کہاں پہنچا کے رکھ دیا. پھر ضمن یہ چیز آ گئی, وہاں جو ہوتا ہے اس کا تو آپ کو علم ہے. 14 لاکھ حاجی پچھلے سال کہتے تھے. عقیدے کے مطابق ہر ایک کو کم از کم 2 جانور ذبح کرنے ہوتے ہیں, اور 2 سے زیادہ تو پتہ ہی نہیں کتنے. اور وہ میری طرف سے, فلاں بزرگ کی طرف سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, فلاں مرے ہوئے والدین کی طرف سے, کتنے ہی بن جاتے ہیں. کہتا ہوں اگر کم از کم بھی آپ لیں ان کو 2 ہی ایک کے لیے 14 لاکھ 28 لاکھ جانور ایک میدان میں ذبح کر کے تڑپتے ہوئے چھوڑ کے چلے آتے ہیں. قرآن نے کہا تھا بدترین ظلم یہ ہے دنیا کے اندر کہ نسل اور کھیتی کو تباہ کر دیا جائے. سوچئے برادران عزیز. اور پھر وہیں تک رہتا تو جب بھی تھی. اب یہ جو چیز چلی ہے تو عید کے موقع پر ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بس رہا وہاں یہ چیز قربانی کی حیثیت سے غنیمت ہے کہ فرض تو نہیں اسے قرار دیتے, واجب ہی صحیح, لیکن بہرحال عقیدے کی روح سے تو ہم پہ یہ فرض سے بھی زیادہ کچھ مسلط ہے. اسے یوں قربانی دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس قربانی کے گوشت کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. نہیں یوں کہیے کہ ویسے ہی کھانے کے لیے, استعمال کے لیے بکرے ذبح کیجیے, آپس میں بانٹیے, کوئی اور بات نہیں. یہ چیز کہ یہ ایک دین کا جز اور وجوب ہے, اس کا اس حیثیت سے پھر یہ عقیدہ کہ قربانی کے جانور کے ایک ایک بال سے کہ شاید 10 گنا زیادہ نیکیاں ملتی ہیں. یہ کہ اس میں وہ جو پلسرات ہے, بال سے باریک اور تلوار سے تیز, اس سے گزارنا ہے سواری سے, جنت میں لے جانے کے لیے یہ مقرب بارگاہ خداوندی بنانے کے لیے ایک ذریعہ ہے, جبھی قربانی اسے کہتے ہیں. عزیزان مان سوچیے تو صحیح. پکار کے قرآن نے وہاں کہہ دیا کہ یہ چیزیں نہیں پہنچتی ہم تک بابا. پہنچانے والے کہتے ہیں ہم پہنچا کے رہیں گے, خاص بغل کر کے کیوں نہ لے جانا پڑے. برادران عزیز, اس
قربانی کے ایشو پہ میں کچھ زیادہ تفصیل نہیں کہنا چاہتا، اس لیے کہ تفصیل سے بہت عرصہ پہلے اور کتنی ہی بار لکھ چکے ہیں ہم، اسی غالباً پچھلے ہی پرچے میں طلوع اسلام کے ایک مضمون وہ ہمارا نہیں، مصر کے ایک صاحب ہے اچھے عالم، ان کا مضمون ہے، عنوان ہے کیا قربانی کا منکر کافر ہو جاتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ قربانی کے انکار پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے، تو یہاں سے نہیں وہاں سے انہوں نے لکھا ہے، اور تمام حوالے انہوں نے دی ہے، قرآنی کے نہیں، احادیث کے، فقہ کے، ائمہ مجتہدین کے، جن میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی چیز ایسی یہ نہیں ہے کہ جس سے کفر لازم آتا ہو یا یہ واجب تک بھی ہو۔ لہذا حج کو دیکھیے کیا تھا اور یہ چیز جو آگے ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہی ہے، لیکن اس ضمن میں مجھے خاص طور پر ایک اور گروہ کے متعلق بھی کچھ کہنا ہے جس میں ہم شامل ہیں۔ زکوٰۃ کیا تھی صاحب؟ جب مملکت اسلامی قائم ہو، نظام خداوندی قائم ہو، تو اس وقت وہ نظام لوگوں سے ان کی ضرورت سے زیادہ فاضل دولت کو لیتا تھا اور پوری انسانیت کے محتاجوں اور مسکینوں اور محروموں کی ضروریات نشو و نما کا سامان وہاں پہنچاتا تھا۔ یہ ہے قرآن کی روح سے زکوٰۃ، یہ نہیں ہے کہ آپ اتنا کچھ جمع کرتے رہیں، سال کے بعد وہ 2.5% نکال دیں اور اس کو تقسیم کر دیں۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا یہ مفہوم قرآنی ذہن میں آیا، بڑا اونچا تھا، کیا ہم نے کیا؟ وہ ضرورت سے زیادہ جتنا فالتو ہمارا ہے وہ تو ہمارے بینک میں، اور وہ جو اس سے بیشتر 2.5 روپے ہی صحیح جو دیتے تھے اس میں بھی گئے۔ بڑا اچھا قرآن سمجھ میں آ رہا ہے، جہاں جہاں بچت ہوتی ہے اس میں بڑا فلسفہ گہرا نظر آتا ہے۔ ارے میرے بھائی، اس بہانے سے ہی سال کے بعد کچھ رقم تو آپ دے دیتے تھے اس میں سے نکال کے، جی اپنا چاہتا تھا اس کو بچانے کے لیے قرآن کو سامنے ڈھال رکھ لیا کہ صاحب قرآن کی روح ہے، یہ تو زکوٰۃ ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے زکوٰۃ، یہ ٹھیک ہے کہ جب اسلامی نظام و مملکت قائم ہوگا تو اس وقت ہر فرد کی ضرورت سے زائد پورے کا پورا دوسروں کی نشو و نما کے لیے جائے گا۔ جب وہ قائم نہیں ہے تو اس وقت بھی تو ضرورتیں لوگوں کی محروموں کی اور محتاجوں کی اور مسکینوں کی ہیں موجود۔ اس وقت تو وہ آپ کے ہاں کے ان عطیوں سے، اس خیرات سے، ان صدقات سے پوری ہوتی تھی۔ چاہیے آپ کو یہ تھا کہ 2.5 نہیں، میری ضرورت سے زائد جتنا وہ سارا ان کے لیے جائے گا۔ کیا ہم نے یہ کہ جو 2.5 دیتے تھے وہ بھی روک لیا ہم نے۔ قربانی ضائع ہوتا ہے، یہ جانور گوشت کس کام آتا ہے، لیے ہم پھرتے ہیں، کام پیدا ہوتی ہے، یہ سارا فلسفہ اس کا بیان کیا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، پہلے دیتے تھے، اب رک گیا کے ساتھ اس سے تو یہ فائدہ کچھ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے فائدہ کچھ نہیں، جو 100 روپے کا بکرا لے کے آپ ضائع کرتے تھے، 100 روپیہ کسی یتیموں کو کیوں نہیں دے دیتے کہ ان کے 6 مہینے چل جائیں گے آپ۔ کوئی دن نہیں گزرتا برادران عزیز جو ڈاک میں یہ خطوط نہیں آتے، شاید کوئی ہفتہ گزرتا ہو کہ جہاں اس قسم کے لوگ میرے پاس نہیں آتے، سفید پوش شریف انسان، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے ہوئے، کیا ہوا ہے؟ بچہ فرسٹ ڈویژن پاس کر کے آیا ہے، کالج میں بھیجنے کے لیے، داخلے کے لیے پیسے ہیں، کتنے دن کی مدت ہے، اگر اس میں یہ پیسے نہ آئے، کتنا بڑا فیوچر ہے ایک فرد کا نہیں برادران عزیز، کیا معلوم کہ اس نے قوم کا ایسٹ بن جانا تھا۔ میں پوچھتا یہ ہوں کہ اگر قائد اعظم کے بعد کے پاس ایڈمیشن کی فیس نہ ہوتی اور ان کو وہ آگے نہ بھیج سکتے تو کیا کتنا بڑا نقصان انسانیت کا ہو جاتا۔ بچے جا رہے ہیں اسکول میں، کتابوں کے لیے پیسے نہیں،
जवान लड़कियां घरों में बैठी हुई हैं,